حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں برکت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارک میں برکت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں برکت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا پہ تشریف آوری میں برکت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں برکت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ میں برکت۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا اپنا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے اور انہوں نے بہت سا قرضہ چھوڑا اور 9 لڑکیاں بھی چھوڑیں۔ پریشان تھے کہ اتنی قرضہ ابو کا کیسے اتاریں گے، اور پھر 9 لڑکیاں ہیں۔ ان کا خود کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جب کھجور اترنے کا موسم آیا تو اتارنے لگا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کھجوریں پک چکی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں یہودیوں کو میں قرضہ دوں ان کا جو میرے والد کے سر پر تھا، تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر شاید کہ نرمی برتیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر جیسے کہو میں حاضر، میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس میدان میں تشریف لائے جہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مختلف قسم کی کھجوریں ہیں ہر ایک کی ڈھیری علیحدہ علیحدہ لگاؤ۔ کھجوروں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، کوئی خشک ہے، کوئی تر ہے، کوئی شیرہ زیادہ، کچھ میں مٹھاس کم۔ آج بھی سعودیہ سے جو کھجوریں آتی ہیں ان کے نام ہیں، سکری ہے، عجوہ ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی نام ہیں ان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر قسم کی کھجوروں کی ڈھیری علیحدہ علیحدہ لگاؤ اور بلاؤ اپنے ان لوگوں کو جن کو تم نے قرضہ واپس کرنا ہے۔ وہ جب آئے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بجائے نرمی کرنے کے وہ تو اور سیخ باہ ہو گئے کہ تو نے ان کو کیوں بلا لیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے کہا۔ نبی علیہ السلام نے بجائے ان پر غصہ کرنے کے آقا علیہ السلام نے نرمی کا معاملہ کیا، اور پھر جو بڑی ڈھیری تھی آقا علیہ السلام نے اس بڑی ڈھیری کے ارد گرد چکر لگایا، پھر وہاں بیٹھ گئے۔ فرمایا اپنے قرض لینے والوں کو کہو ادھر آ جائیں۔ حضور علیہ السلام ناپ کر تول کر پورے پیمانے سے ان کو دیتے رہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے، فرمایا میری سوچ یہ تھی کہ کسی طرح بھی میرے والد صاحب کا قرضہ اتر جائے، چاہے ایک کھجور بھی نہ بچے جو میں اپنی 9 بہنوں کے پاس لے جاؤں، ایک کھجور بھی نہ بچے، ابا کا قرضہ اتر جائے۔ جابر کہتے ہیں حضور دیتے رہے، جتنے بھی قرض لینے والے تھے سب کے قرض ختم ہو گئے۔ فرماتے ہیں جتنی ڈھیریاں رکھی تھی نا، مختلف قسم کی ڈھیریاں رکھوائی تھی حضور علیہ السلام نے، تو وہ ساری ڈھیریاں بچ گئیں۔ پھر میں نے کہا جس ڈھیری سے حضور علیہ السلام دیتے رہے اس کا تو جائزہ لوں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں جس ڈھیری سے حضور دے رہے تھے، جس بڑی ڈھیری سے حضور دے رہے تھے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں نے پوری جانچ کی، پڑتال کی، پوری نگاہ ڈالی اس پہ، ایسے لگ رہا تھا ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ ہے برکت۔ ہم کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ارے بھائی اللہ سے برکت مانگو۔ تمہارا 1000 آتا 1000 ہے، اگر وہ ہسپتال میں لگ گیا، ادویات پہ لگ گیا، بیماریوں پہ لگ گیا، بدعات و رسومات میں لگ گیا، کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ آتا کتنا ہے؟ 500 ہے، لیکن تم اپنی عیال پہ خرچ کرتے ہو، اپنی خوشیوں پہ خرچ کرتے ہو، تو یہ برکت ہے۔ تم اللہ سے برکت مانگو۔ اور میں اصل میں جو یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ہر عمل میں برکت ہے۔ اگر حضور کی حیاتی میں برکت، حضور کی آمد میں برکت، حضور کے ہاتھ مبارک میں برکت، حضور کے قدم مبارک رکھنے پہ برکت، حضور علیہ السلام کے توجہ دینے پہ برکت ہے، اور جابر کی کھجوروں کی ڈھیری سے
دینے میں برکت ہے، تو میرے پیارے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے لائے ہوئے اعمال پہ برکت نہیں ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی پہ برکت نہیں ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ برکت نہیں ہوگی؟ آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو رواج دو، ہر رواج کو چھوڑ دو، سنتوں کو رواج دو۔ خدا کی قسم، جس طرح حضور کی آمد میں برکت، حضور کی توجہ پہ برکت ہے، اگر سنتوں کو رواج دو گے، اللہ رب العزت تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرما دیں گے، تمہاری اولادوں میں برکت عطا فرما دیں گے، تمہاری عمروں میں برکت عطا فرما دیں گے، تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرما دیں گے۔